السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں ایک دفعہ نانا جی گاؤں میں ہمارے پاس جب آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے نانا جی سے کہا کہ ہمیں قبرستان کی کوئی خوفناک کہانی سنیں، کیونکہ اس دن بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور ہم لوگ سارے نانا جی کے کمرے میں کافی موٹی رضائیاں لے کر ان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے جنات کے قصے تو نانا جی جب آتے تھے تو ہم لوگ لازمی چھیڑتے تھے، اور پھر نانا جی کے جو آپ بیتیاں، شاہ صاحب کی بتائی ہوئی کہانیاں ہم لوگ ان سے سنتے تھے۔ تو آج ہم لوگوں نے فرمائش کی ہمیں قبرستان کی کوئی خوفناک کہانی سنائے۔ تو نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں سے کچھ لوگ آئے، ان کے ساتھ اس گاؤں کے قبرستان کا گورکن بھی تھا۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ ہم لوگ ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہم لوگوں کے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور خوف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم لوگ اس صورتحال میں کیا کریں گے، تدفین کیسے ہوگی۔ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گورکن بتاتا ہے آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ گورکن کا جو گھر ہے وہ قبرستان کے قریب ہی ہے، یعنی گورکن جو ہے وہ شام تک قبرستان کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر رات کو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو گورکن جا کر دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اکثر گاؤں میں ایسے لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ قبرستانوں میں رات کے وقت چھپ کر نشہ کرتے ہیں۔ اکثر وہاں پر وہ گورکن کہتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی پکڑا ہے جو وہاں پر کتبے لگے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، ان کو اتار کر لے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پانی والے نلکے جو ہیں ان کے ہینڈل وغیرہ نکال لیتے ہیں، ان کو صرف بیچنے کے لیے چند پیسوں کی خاطر۔ تو جب بھی کوئی آہٹ کوئی آواز ہو تو میں اپنے کان کھلے رکھتا ہوں۔ گورکن کہتا ہے پرسوں رات کی بات ہے، 3 دن پہلے مجھے قبرستان سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں ایسی تھی کہ جس طرح سے قبرستان میں پہلے تو کبھی کبھار کتے بھونکتے تھے، پہلے تو بہت زیادہ کتے بھونکے قبرستان کے باہر آ کر، بہت زیادہ بھونک بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا تو میں خوف کے مارے باہر نہیں جاتا تھا، کتے بھونکتے رہے، مجھے یہ ڈر لگا کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ اکثر چور بھی جب آتے تھے تو کتے بھونکتے تھے لیکن دور سے، اس بار تو بالکل قبرستان کے پاس آ کر بھونک رہے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا تو قبرستان سے مجھے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی چیز کوئی توڑ ہے، باقاعدہ توڑ پھوڑ کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی چور ہے جو یہاں پر آیا ہے کوئی چیز چوری کرنے۔ نوز باللہ قبرستانوں کو بھی نہیں بخشتے لوگ، وہاں سے بھی چیزیں اتار کر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے لالٹین اٹھائی، وہاں سے میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور میں باہر نکلا۔ جیسے میں قبرستان کی طرف جانے لگا تو کتے جو تھے وہ بھاگ گئے قبرستان کی دوسری طرف، جس طرح سے باقاعدہ وہ الارم کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ہے۔ جب میں قبرستان کے اندر جانے لگا تو مجھے ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ روشنی ایسی تھی جس طرح سے کوئی اونچی سی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ روشنی یہاں وہاں ہل بھی رہی ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب ماجرا تھا، ایک تو وہ روشنی تھی اونچائی میں، دوسرا وہ روشنی ہل بھی رہی تھی۔ میں نے آواز دی کہ کون ہے وہاں پر؟ کوئی نہ ڈرا نہ بھاگا، مسلسل وہی کچھ نہ کچھ توڑنے کی آواز۔ جیسے میں آگے بڑھا تو جو منظر میں نے دیکھا
وہ ابھی بھی مجھے یاد آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کداور سی عورت ہے، بہت لمبے بالوں والی، بالکل دبلی پتلی سی، اور وہ ایک خالی جگہ پر ایک قبر کھود رہی ہے، باقاعدہ قبر، جیسے پوری قبر کھودی ہے اس نے۔ جیسے اس عورت نے وہ قبر کھودی، میں نے اس کو، جب میں منع کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا کیونکہ کھدائی کرتے میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کے ماتھے میں لائٹ جل رہی تھی۔ اور مجھے بچپن میں میرے دادا جی نے بتایا تھا کہ جو چڑیل آفت ہوتی ہے، اس کے ماتھے میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے ہی، یہ بڑی بھیانک ایک مخلوق ہوتی ہے۔ جب وہ میں نے لائٹ دیکھی، میری تو چیخ نکل گئی، میں ایک دم سے پیچھے ہٹا، وہ جو چڑیل آفت تھی وہ ایک سفید رنگ کا کتا بن کے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اس عورت کی جگہ پر سفید رنگ کا کتا آ گیا۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا، میں الٹے پاؤں واپس بھاگا، میں بڑا خوف زدہ تھا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا، اتنا خوف طاری تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا، سب گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے گھر کے باہر سے بلی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ آدھی رات کا ٹائم، بلی بہت ڈراؤنی آواز سے نکال رہی تھی۔ خوف کے مارے میں تو باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری۔ صبح جب میں اٹھا، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا، مجھے اتنا سخت بخار تھا کہ میں گر رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی، میرے گھر والے بہت ڈر گئے۔ میرے ابو فوراً سے قبرستان کی طرف گئے تو ابو نے جا کر دیکھا وہاں پر باقاعدہ قبر کھدی ہوئی تھی۔ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کو بھی بتایا، ان لوگوں نے بھی آ کر دیکھا، ان سب لوگوں نے آ کر دیکھا وہاں پر۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی شام ہوئی، دن میں پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ وہاں پر کسی مخلوق نے قبر کھودی ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈر پھیل گیا لوگوں میں۔ جیسے ہی شام ہوئی، میں نے تو خیر دوائی وغیرہ لی، مجھے پھر بھی آرام نہیں آیا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے مجھے پانی دم کر کے دیا، دم کیا تو میری کچھ حالت بہتر ہوئی۔ جیسے مغرب کا ٹائم ہوا تو وہ جو قبر کھدی ہوئی تھی وہ ویسی تھی، ہم نے اس کو چھیڑا بھی نہیں۔ وہاں پر کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ قبر کے قریب سے باقاعدہ رونے کی آواز پہلے میرے والد صاحب نے سنی۔ جیسے میرے والد صاحب نے سنی، انہوں نے مجھے بتایا، میں کچھ ہلنے اٹھنے کے قابل ہوا، میں نے بھی سنی، ہم لوگ تو ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے جا کر مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب جب آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا، یہاں پر بڑی سخت کسی مخلوق کا بسیرا ہے اور پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے، وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ یہ کام نہ کریں، اس کے لیے ہمیں کسی عامل کو بلانا ہوگا۔ مولوی صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا۔ پورے گاؤں میں باقاعدہ اعلان کروایا گیا کہ کوئی بھی قبرستان کی طرف فی الحال نہ جائے، اور ساتھ خصوصی دعا مانگی گئی کہ اللہ نہ کرے کوئی خودکی وغیرہ بھی نہ ہو، کیونکہ خوف اتنا تھا، پتہ نہیں قبرستان میں ہو ہی کیا رہا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاشرہ ہے، وہ کون مخلوق ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ شاہ صاحب نے جب پڑھائی کی، شاہ صاحب نے کہا ہے تو وہ چڑیل آفت ہی، کیونکہ یہ بات درست ہے۔ چڑیل آفت جو ہوتی ہے پچھل پیری، اس کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو بہت ظالم ہوتی ہیں اور وہ قبرستانوں میں ہی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قبرستانوں میں رات کے وقت اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں، اور اکثر لوگ جو قبرستان سے ڈر جاتے ہیں، ان پر حادثے بھی ہو جاتا ہے، وہ انہی چڑیلوں آفتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی بہت کم تعداد ہے جو قبرستانوں میں ہوتی ہے، یہ زیادہ تر ویرانوں میں ہی رہتی ہیں، بالکل ویرانوں میں جہاں انسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر جو قبر نکال کر گئی ہے، باقاعدہ اس مخلوق کو جادو کے ذریعے حاضر کیا گیا ہے تاکہ یہ وہاں پر جا کر وہ قبر نکالے۔ اب اللہ نہ کرے جس پر بھی جادو کا وار اس جادوگر نے کرنا ہوگا، باقاعدہ یہاں پر تقریباً 41 دن کے بعد گاؤں میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے کسی بیماری کے ذریعے، یا بالکل ٹھیک تندرست انسان کوئی فوت ہوتا ہے، تو جادو کا وار شاید اس پر ہو، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، شاید کسی سے کوئی دشمنی لے رہا ہو۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات یہ بھیانک چڑیل آفت جو ہوتی ہے، یہ قبرستان میں اپنا بسیرا کرنے کے لیے، مردوں کو کھانے کے لیے بھی ایسے شبدے کرتی ہے
وہاں پر انسانی روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، کبھی جانوروں کی شکل میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، کبھی جس طرح سے اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا غور کرنے اگر وہ قبر نہیں بھی نکالی تو کوئی نئی ڈھیری کوئی نئی جگہ قبرستان میں اکثر نظر آ جاتی ہے، جس کے بارے میں غور کرنے کو بھی پتا نہیں ہوتا یا اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے یہ جگہ بنائی بھی ہے یا نہیں۔ یہ مخلوق بناتی ہے جان بوجھ کر کے وہاں پر اگر کوئی آئے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ بیسیکلی ایک بھیانک چڑیل آفت ہے اور اس کو کوئی عام انسان تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے اب یہ رو رہی ہے، اگر رات کے پہر میں وہاں پر کوئی انسان جائے تو اس کے اوپر فوراً حملہ آور ہو کر اس کو جانی نقصان دے سکتی ہے اور اس انسان کا پتہ بھی نہ چلے، شاید اسی قبر میں وہ اس کو مار کر دفن بھی کر دے۔ تو بہت اچھا کیا جو آپ لوگ اس قبرستان کی طرف نہیں گئے، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور اللہ کے حکم سے باتفعلو حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پر قید بھی کروں گا یا پھر اس قبرستان سے ہمیشہ کے لیے نکال بھی دوں گا۔ تیاری کی شاہ صاحب نے کہا کہ عمل بڑا سخت ہے، اس کے لیے مجھے پہلے تھوڑی سی پڑھائی یہاں پر بھی کرنی ہوگا، حصار باندھنا ہوگا، کیونکہ یہ مخلوق اتنی شاطر ہوتی ہے کہ جو عامل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جاتا ہے یہ ان کے گھروں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے تاکہ عمل پورا نہ ہو سکے اور وہ عمل ادھورا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ شاہ صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ پڑھائی کی، نفل ادا کیے، اس کے بعد پورے اپنے حجرے پر اپنے گھر پر حصار باندھ دیا اور سختی سے اپنے خادمین کو منع کر دیا کہ کوئی بھی عورت جو پہلے آج سے کبھی یہاں پر نہیں آئی، کالے لباس میں دبلی پتلی رونے کی آواز نکالے یا یہاں پر آئے کچھ مانگنے کے لیے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ روپ لے کر ضرور آئے گی۔ پھر ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اس گاؤں کی طرف۔ گاؤں بہت دور تھا، ہم لوگ اس گاؤں میں جب پہنچے تو ہم لوگ سیدھا قبرستان والی سائڈ پر ہی گئے کیونکہ وہیں پر اس کا بسیرا تھا۔ اب گاؤں کے جو لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے، شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بھی حصار میں بٹھا دیا، پڑھائی کر کے ان کے گرد حصار باندھ دیا۔ میں شاہ صاحب کے پیچھے تھا، مجھے شاہ صاحب نے ایک پڑھائی دے دی کہ یہ پڑھائی آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے وہ پڑھائی پڑھنا شروع کر دی، شاہ صاحب نے حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی۔ اس قبر کے قریب ہی خاصی گہری وہ قبر کی جگہ کھودی گئی تھی اور جو باقی قبریں بنی تھی ان سے ہٹ کے ایک کونے میں جہاں پر بھی جگہ خالی تھی اور اس کے آس پاس کچھ درخت بھی موجود تھے لیکن کچھ فاصلے پر۔ جیسے وہاں پر پڑھائی کی، شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے تو دھواں سا محسوس ہونے لگ گیا، جیسے اس قبر کے قریب سے دھواں محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر مٹی تو تھی نہیں، وہ تو گڑھا سا تھا ایک۔ جیسے وہاں پر وہ گڑھا سا، اس گڑھے سے دھواں محسوس ہوا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے کی آوازیں بھی آنے لگی، بہت خوفناک آواز میں کوئی عورت جیسے بین کر رہی ہے، رو رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، صرف اور صرف جیسے اس گڑھے میں سے 2 ہاتھ دکھائی دیے، کالے سیاہ 2 ہاتھ، جلے ہوئے 2 ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اور پتلے پتلے لمبے لمبے ہاتھ تھے، مٹی کے اوپر وہ نظر بھی آئے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے، شاہ صاحب نے کچھ راکھ جو تھی جیسے اس طرف پھینکی، وہ رونے کی آوازیں چیخوں میں بدل گئی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی، پھر راکھ پھینکی تو پھر وہ چیخیں تھوڑی اور اونچی ہوئی۔ تیسری بار جب شاہ صاحب نے راکھ پھینکی تو وہ چیخیں بالکل کم ہو گئی، جیسے اسی گڑھے میں، اس قبر نما گڑھے میں وہ قید ہو گئی۔ شاہ صاحب اٹھے، شاہ صاحب نے حصار کیا، وہاں پر بیٹھ کر اس مخلوق سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ پہلے تو مخلوق جواب ہی نہیں دے رہی تھی، پھر شاہ صاحب نے جب پوچھا تو اس نے بتایا اسے فلاں فلاں جادوگر نے بھیجا ہے، وہاں پر اس گاؤں میں اس نے ایک گھر کا نام بھی لیا، اس گھر کے ایک فرد کے اوپر کالا جادو کرنا تھا اور 41ویں دن ناؤز باللہ اس شخص کی تڑپ تڑپ کر موت ہو جاتی اور پھر اس کی اسی قبرستان میں تدفین ہوتی اور وہ چڑیل آفت اس مردے کو کھا لیتی۔ اس لیے وہ وہاں پر مسلط کی گئی تھی کہ رات کو وہ وہاں پر اس قبرستان میں رہے گی اور دن کے ٹائم اس کے گھر میں اسے تنگ کرے گی، اس پر اپنا بسیرا کرے گی اور آدھی رات کو جا کر اس کو نقصان پہنچائے گی، بیماریاں ڈالے گی۔
شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، جس نے بھی تمہیں بھیجا ہے الٹی تم اسی پر واپس جاؤ گی یا میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ مخلوق تھی، اسے پتا تھا کہ یہ عامر ہے سید ہے، مجھے قید بھی کر سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، اور رونے لگی اور کہنے لگی میں اسی پر واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن شاہ صاحب جانتے تھے کہ جو جادوگر عمل کر رہا ہے، جس نے اسے قید کیا ہے، اس تک خبر پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ ان کے جنات موکلات ان کے عمل کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں کہ جو مخلوق مسلط کی گئی ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے کر بھی رہی ہے کہ نہیں۔ شاہ صاحب نے اس چوڑے لافت کو اسی قبر میں، اسی گڑھے میں قید کر دیا۔ وہاں پر قید کر کے باقاعدہ اس جگہ کو بند کیا گیا۔ اس میں شاہ صاحب نے 7 تعویذ لگوائے، 7 تعویذ اپنے ہاتھوں سے لگا کر اس کے چاروں طرف 70 کیل لگائے گئے۔ 70 کیل لگانے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اس قبر کے اوپر ایک کیل بہت اونچا کر کے لگانا ہے، اس کے اوپر ایک لکڑی بھی لگانی ہے، بالکل چھوٹی سی ایک لکڑی کا تنا ہوگا، وہ لگا کر شاہ صاحب نے اس کے اوپر بھی تعویذ رکھ کے اس کے اوپر کیل گاڑ دیا اور کہا کہ اب یہ کبھی بھی یہاں سے نکل نہیں سکے گی، یہ اس میں قید ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب نے پورے قبرستان پر حصار کیا، پڑھائی کی، اس کے علاوہ وہاں پر فی الوقت کوئی مخلوق مسلط نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 11 دن تک رات کے وقت کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر اکیلے نہیں آنا، کیونکہ اس کی خوفناک آوازیں گونجیں گی رونے کی، یہ بہت ڈراؤنی آوازوں میں روئے گی، کوشش کرے گی، عورت کی آوازیں نکالے گی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان اس طرف آئے اور اس کو باہر نکالے، تو آپ نے اس کے نزدیک بھی نہیں آنا۔ باقاعدہ پھر پورے اس قوم میں اعلان کیا گیا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس چوڑے رافت کو وہاں پر قید کیا۔ نانا جی نے یہ کہانی ہمیں سنائی۔ نانا جی بتاتے ہیں قبرستان بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا اس وقت رات کو، جب ہمیں شام تک وہاں پر رکے، رات ہوئی، شاہ صاحب نے رات کو بھی وہاں پر پڑھائی کی۔ جب شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے، اسی قبر کے پاس سے بالکل مطلب سے سسکیاں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، اور ایک کالی سیاہ بلی اس کے کونے میں پاؤں والی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی یا جو بھی تھی، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ سکتی تھی، اس حصار کے قریب نہیں آ سکتی تھی، پاؤں والی سائڈ دور ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو وہ کالی بلی وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے دن ہم لوگ واپس آئے تو یہ نانا جی نے کہانی سنائی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ عملیات کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کر، جادوگر حضرات بہت زیادہ عملیات لوگوں سے بھی کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستانوں میں ان مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی آدھی رات کے وقت قبرستانوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بہت سی مخلوقات موجود ہوتی ہیں۔ جب بھی قبرستان میں جائیں، مغرب سے پہلے جائیں اور وہاں پر اپنے اوپر آیت الکرسی چاروں کو درود پاک پڑھ کر پھر جائیں، تاکہ اگر وہاں پر کوئی چیز ہو بھی تو آپ لوگوں کے اوپر حملہ نہ ہو سکے۔ یہ نانا جی کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اور میرے بہت سے نئے سبسکرائبر میرے چینل کو جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اپنے چینل پر۔ ایسے لوگ جو چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور سٹل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں۔ یہاں پر نانا جی کی خوفناک کہانی ڈیلی آتی ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔